ثابت ہے پوتر جیرے ہاتھ چھوڑیں دینے وہ نہ تو پوچھ میں بدھیندہ میں اپنی دلیل لے سا وہ چھوڑیں دینے وہ اپنی رسی سینٹر میں نے کل میری دلیل پوچھ اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ والسلام مروجہ پڑھنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس صحابی کو اذان سکھائی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت بلال. حضرت بلال کو یہ پڑھنا اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا تو ہم اذان بلالی دیتے ہیں. باقی جو درود پاک ہے وہ ہم اس کے قائل ہیں، لیکن درود کا اپنا مقام ہے. نماز کے آخر میں پڑھیں یا جب چاہے پڑھیں، ایک جگہ مقرر کر کے پڑھنا اور جو نہ پڑھے اسے غلط کہنا، اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس صلاۃ کا ثبوت حضور علیہ السلام کی اذان بلالی سے نہیں ملتا. جب نہیں ملتا تو ختم. ایک بندے نے مجھے کہا آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے منکر ہیں. میں نے کہا لعنت ہے اس بندے پہ جو منکر ہے. میں قائل ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ادھر بیٹھے ہیں، اللہم صلی اللہ پڑھیں گے، اللہ حضور تک درود پہنچائے گا. اور جب حضور کے روزے پہ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے. اسا پڑھتے ہیں اسے پڑھن دے قائل ہے، اسا صلاۃ والسلام دے قائل ہے، ذرا کوئی رولا کو نہیں. لیکن درود پڑھنے کیڑا کتھا پڑھنا ہے ایندے تا ویلا شریعت ہی لکھا پیا. تو سپیکر دا قائل ہے؟ جی صاحب میں قائل ہوں. اللہ رات لے سوتے ہوئے نال سپیکر گن سمسا میں یہ لے علاوہ نے اوے لے سپیکر اگو سی. تو درود کون سا کہاں پڑھنا ہے یہ بھی تو ثابت ہے نہ. ہر درود ہر جاتے پڑھی رکھو، بس سبحانک اللہم جاتے درود چ پڑھو نہیں سے بھی تھا سبحانک اللہم پڑھنا ہے. وہ میرا کملہ برائے تھا اللہم صلی اللہ پڑھنا ہے. حضور تے روزے تے وائن تے دبا کے اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کون روکے دے؟ درود رولا کوئی نہیں. مقام دی گال ہے بے مقام کیڑا ہوگا. قبر پہ اذان دینا اور قبر پہ مٹھائی، اصل میں قبر پہ مٹھائی بانٹنے کا میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ جگہ عبرت کی ہے، کھانے کی نہیں ہے. اسا اسا کو تھیں اپنی ڈیڑھ دی لگی پئی ایڈو دوڑے توشے دے میں کو چلے سبحان اللہ. او خدا دا بندہ کہ قبر تے بیٹھ کے کھاونا اوتھے بندہ عبرت نہ پے. تے جڑی اذان ہے نا، اذان دی جھا جڑی ہے اڈو چار جھیاں ہیں. یا تے نماز دا ویلا ہوے یا نماز دا ویلا نہ ہوے تے کوئی عذاب لتھا پیا ہوے تو او طوفان آیا پیا ہوے لوگ اذان دین چلو بھئی ٹل ویسی. اسا اپنے مردے تے سمجھیں دیا بھئی انتے عذاب آ گیا اے تا دل میں چنگا آئی تے وہ چنگے دی قبر تے کیسے اوہ سے پڑھو جیسے اللہ دے رسول پڑھیے اوہ تلاوت جری کریں دیں. باقی جیسے پڑھ کے بخشنی ہے بخشو، یہ ثابت شریعت دے اصول ہے چکو نہیں بھائی کشے تے اور تے سارے لوگ بچلا جیسے اے تھے اگو رکھو. میں کو پتہ لگے نا میں کتنے شیاں ہیں. پھر جو لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے علیحدہ پڑھتے ان کی نماز ہوتی ہے. ہاں ظاہری بات ہے اپنی پڑھتے ہیں تو ہوتی ہے، باقی امام کعبہ کے ساتھ محرومی ہو جائے گی. اپنی پڑھے 100 نمازہ پڑھو ٹھیک بسم اللہ، لیکن امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. 1,00,000 بندہ ٹھہرا ہے آمین کہے گا، شاید کسی کی آمین قبول ہو اور جو ہے نا ہماری نماز بھی قبول ہو جائے. لاکھوں میں کسی قبول عمل. تو میں جو کلہ کھڑو کے پڑھا تھا رول ہے، اللہ دے رسول فرمایا کلی بکری ویندی پئی ہوئے تو او کو نہر کھا ویندا ہے، رال کے آجڑ ویندا پیا ہوئے تو نہر ڈردا ہے. تو میرے دوستو اتھوں خود سمجھو شیطان ایمان دے واسطے نہر ہے. ایک کلے نمازی کو شاید چاہ گے لے تو مقتدیاں تو ڈر وجہ تو چاہیے اتھا بھاج کے امام دے پیچھو پڑھو. امام دے پیچھو پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے. کوئی شیخ سدیس پتہ کہہ دی زمین کھا دی کھڑا ہے، کوئی بننا ڈنگا کی تس چاہ. ماہ ربیع الاول کے بارے میں عید، اصل میں عیدیں کل 2 ہیں. عیدیں کل 2 ہیں، ایک بقرہ عید اور ایک عید الفطر. تیسری عید اسلام میں ہے نہیں. حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن میں تو کہتا ہوں کروڑوں عیدوں سے بھی بڑھ کے ہے. لیکن جس مہینے میں حضور کی پیدائش ہے اسی مہینے میں رسول اللہ کی وفات بھی تو ہے. تو آپ پیدائش کی خوشی کرتے ہیں، وفات کو بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے ایک مہینے میں اللہ نے حضور کی آمد بھی رکھی ہے، حضور کا جانا بھی رکھا ہے، تاکہ خوشی میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو، غم میں بھی زیادہ آگے نہ بڑھو. خیر الامور اوسطها درمیانہ رہو. نماز پڑھ کر سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف زندگی نہیں گزارتا. ورنہ میں وہ حال ہے ایک بندے آکے میں تو گناہ نہ کرنا، میں تو گناہ ہے لے توبہ کرنا. وہ کہ کی میں آکے کوئی زنانی ویندی پئی ہوئے تو میں کو دیکھ کیا تھا توبہ 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 توبہ. میں کہ ڈیڑھ پڑی جی اکھیاں نہ لے دھائی کھڑے تے والی توبہ، یہ کیڑی توبہ ہے؟ یہ وہ حال ہے. میں عاشق ہاں تو سنت کے خلاف زندگی جی نہیں بابا، عاشق سنت کے خلاف زندگی نہیں کرنا ہوتا. جس سال ماہ رمضان 29 کا ہو، اس سال کچھ لوگ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں. ماہ رمضان 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے. تو لہٰذا میں کہوں جی 30 پورے کروں گا تو یوں نہیں ہے. این دیواروں کو بھی روزہ رکھیں دے عید دیواروں تھوڑا گزارا کیتا کرو. سمجھے بنا؟ ایک مسلک کی تقلید ضروری ہے، اگر ایسا نہ کریں تو بتائیں. میرے بھائی بیک وقت میں آسان سمجھانے کے لیے کہوں، اس حال میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں. ایک یہ انٹری ہے اور ایک یہ انٹری ہے.
جہاں سے داخل ہوگے حال میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے سے پڑھو گے جائز ہے۔ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کسی ایک پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ان چاروں سے ہٹ کے کوئی آپڑی گڈی ٹورے تو او جانے ہوں دا کم جانے، اسحاق کو تو آکھا گیا نہ بابا سے تو نہیں نکل دے۔ یہ یاد رکھو، اسی لیے کسی ایک مسلک، ہر مسلک سچا ہے نا، تو کہتے ہیں ہر کی ضروری ہے، تو میں نے کہا 2 دروازے حال کے، ان دونوں میں سے اکٹھا بندہ آ سکتا ہے؟ بیک وقت ایک ہی دروازے میں آئے گا، 2 سے تو نہیں آئے گا، تو ایک ہی جگہ رہیں، 2 جگہ ہونے والی بات چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آقا نامدار کے روزے پہ حاضری دینا شرک ہے، انہاں دی قسمت دی محرومی ہے جڑا ہے، اللہ عیسیٰ کو انہاں کو لی بچاوے تے غلط کام تو ہی بچاوے۔ اسا حضور دے روزے تے وینا باعث سعادت سمجھے دے، بلکہ بعض روایتیں چے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اللہ دے رسول فرمائے جی میری قبر تے زیارت واسطے آسی نا، او قیامت لیکن سفارش کرے سا تے بھائی حدیثی چے من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کا حکمت امتی وفادار ہے تے ایک بے وفا ہے، فرمایا بے وفا تے وفادار کیڑا ہے کہ جرا حج کرے تے میں ڈوئی آوے، یہ وفادار امتی ہے، جرا حج کر کے پچھو ٹور وجے بے وفا امتی ہے، میڈا نہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ دے رسول دے روزے تے ونجن، ایک بندہ میں کو آکھا لگے حضور دے روزے تے وینا بدعت، میں 22 سال رہی ہوں میں کوئی نہ گیا۔ میں کہ دل تے تھا کھلا چاہ کہ بندہ تیری حجامت چکرے، بے حجامت آتے کوئی شرم نہیں آتی جملہ دے، ہاں میں ای آکساں بھئی اللہ صحیح تے کو روکے جو 22 سال تے بےمان کو تو ونجن نہیں دیتا، اللہ پاک نے تیرے قدم روکے اور تو اپنا کم سوچا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں بطور دعا کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن مسنون ترتیب جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دلیل کے ساتھ وضاحت، جی ہاں نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے نا وہ دفن کے بعد ہے، دفن سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں وجہ دیتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھیں یہ حضور پاک نے بتایا ہے، سونے کی دعا پڑھیں حضور نے بتائی ہے، اٹھنے کی دعا پڑھیں حضور۔ ابھی میں پوچھوں نا سونے کی دعا کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا، سارے کو آندھی ہے نہیں آندھی؟ سر تو ہلایا پتہ آندھی ہے کوئی نہیں آندھی۔ اٹھنے کی کیا؟ علماء کو تو آتی ہے۔ اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ واش روم جانے کی اللہ کہہ رہی ہاں انی اعوذ بک من الخبث، نکلنے کی غفرانک الحمدللہ ہو گئی، گھر جانے کی، گھر آنے کی دعائیں ہیں، مسجد جانے کی، نکلنے کی ہے۔ حضور نے لفظ بتائے ہیں نا، جنازے کے بعد فوراً جو دعا مانگتے ہیں ان سے لڑے نہیں، ایک ہی سوال کہیں، انہیں کہیں میرے بھائی وہ کون سی دعا حضور نے مانگی ہے وہ لفظ بتا دے، ہم مانگنا شروع کر دیں۔ وہ اللہ ہمیں قیامت تک لفظ نہ ڈسے سے، وہ ایک کو جواب ہے دعا منگو چاہتے گناہ کیڑا ہے، میں کہ فجر دی نماز 4 سجدے 5واں کر چاہتا گناہ کیڑا ہے، حضور نہیں کی تو میں کہ اتھا ہی حضور نہیں منگی، تو میرے سیر تے ڈنڈا چاک کھڑے بھی کیڑا گناہ ہے، وہ کملی دا کیڑے گناہ والے پاسے نہیں ونجیندہ، ای پاسے ونجیندہ بھئی مدنی آقا انہوں گیا یا کوئی نہیں گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور علیہ السلام انہوں گئے یا کوئی نہیں گئے؟ حضور تو دعا نہیں منگی۔ ایک بندے کو میں کہتا کو سال دی مہلت ہے، سمن دی دعا دے لفظ ہن، اٹھن دے ہن، مسیت وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، ایویں جو رہے نا واش روم وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، کھاون دی دعا ہے، کھاون دے بعد دی ہے، ادھر جنازے دے بعد لفظ سنا کیویں شروع تھی دیئے، بسم اللہ کل، اعوذ باللہ کل، کتھو سال دی مہلت دیتی ہو، سال بعد میں کہتا مولوی صاحب لفظ تک کوئی نہیں ملے، میں کہ بھرا کوئی نہیں ملے تو میں وہ حضور دے دور اللہ جنازہ پڑھ سہی اے با تو جانتے تیرا اپنا کام جانے، اندھنا رولا پاون دی گول نہیں ہوتی، سونے دا عمل ہے تو دکھاؤ چاہ تے کوئی نہیں تا اسا سونے تو اگو ودھانا لے کونی ہے۔ قرآن اسا کو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ رسول دے اگو نواز کھڑو۔ ایک بندہ صوفی بڑا کھڑو تو ہی میں کہا ایڈا ہی نہ بڑھ جو جنت کوئی ٹاپ کھڑو میں، اتنا بڑھ کی طرح جنت تک وہی رہے، آپو دو چار نیکیاں رلا کے دب کھڑو وہ ایویں کام نہیں بڑھتا۔ عورتوں کو بغیر پردے کے مزدوری، عورتوں کو بغیر پردے کے ایسے نکلنا غلط ہے، آپ کہہ رہے مزدوری، حالانکہ ان کے مرد تندرست ہے، یہ تے جڑے کو آکو بھی تو جڑے تیرے تو ران نہیں جلی تھی، یہ تو مولوی کو پوچھ دی، اندھے کو پوچھو سیانے پھال لے گئے، مسئلہ انہوں نے پوچھ دے گیچی میں نہیں پہنے۔ داڑھی والوں کو دیکھ کر نفرت یا دین کے دیکھ کر نفرت، داڑھی والا مسلمان ہے نا تو اسے دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلم ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
تو یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ یاد رکھا ہے، اکلی سنت ہے یہ قبر جو ایسی، یہ یاد رکھا ہے، یہ ورزی ہے مسلمان دی، ورزی ہوئے تو پولیس والے تو نہ ہوئے تو ہکو جائیں سارے، ایمین۔ تو یہ یاد رکھیں، اس سنت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرس، خطبہ، حفاظ، مفتیان کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کو لوگ ٹوکتے ہیں ان پر خرچ کی وجہ۔ یار کم ہے تو یہ مسجد والوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم موسیقی کی محفل میں 30,000 دیتے ہیں اور مولوی کو 3,000 دیتے ہیں، تو اس قوم میں میراثی پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ میراثیہ کو 5,000 تھے، مولوی کو 5,000 تھے، اللہ ہمیں سارے میراثی ہوتے ہیں، یہ ناچ چلا ترتیب لکی کڑوتے ہو سن اور بھی کیا ہوتی بل۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اسا وہ لوگ ہیں جرا اپنے پین دے نال ناڑا پہنے ہیں، حالانکہ پین لکھن واسطے ہوندے، جیری قوم پین کو ناڑے واسطے استعمال کرے، ای قوم دی حالت کیڑی ہے؟ وہ دن ای قوم دی بیڑی 10 بھیا انگاٹ تو کی میں پار ہو سی، یہ پار تھائی پئی ہے۔ اسی وجہ کو علماء دا تعاون، اللہ دے بندے، نبی کہندا عالم کہندا وارث ہے، نبی ہوئے تو اون دے تعاون سارے کو ود کے پیسہ استعمال ہے، تے جلے نبی نہ ہوئے تو نبی دے وارث تے پیسہ اون دے علی کار ثواب ہے، کیوں نبی دے وارث تے لے دے پیسے نا۔ تو سا مولوی کو تو نہیں میں حیران ہاں، مولویاں دی شے لوگوں کو پچھتی کو نہیں۔ رات میں اللہ بمیں کتھا سے منسیرہ، میں آج منسیرہ تو آیا، 700-750 کلومیٹر سفر کر کے مسلسل میں چل دے ہوئے آیا۔ رات منسیرہ سے میں لوگوں کو آکھیا مولویاں دا تعاون کرن اے تو رکھ باویں کرو باویں نہ کرو، اللہ تعالیٰ منو مولوی کو ستھڑا جوڑا پاوے جاتے کو 50 گھنو پہ ٹھیک ہے شدہ پاتی ہو۔ اللہ ہمیں آپڑے کو ڈو کارائن مولوی سے شدہ موٹر سائیکل تے آوے کہ تو گدس ایک کا ایجنسی لیتے کام خراب ہی نہیں دا، کوئی اللہ دا بندہ تے کو تیری دھی شادی تھی وے پوتر دی تھی وے تے ولیمے دے ہوتے لوگا اے دے تحفے دے ونن تے مولوی کو شدہ کوئی ایک بندہ موٹر سائیکل گنا کے دے وے تے مولوی سختی بات آوے۔ میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر، پتہ نہیں لوگوں کے کیا مزاج ہے اور کیا ترتیب ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عالم کا آپ تعاون نہیں کر سکتے تو جو کریں دے وہ کو 50 تک گنونا۔ کچھ لوگ مرنے والے کے اصالہ ثواب کے لیے خیرات کرتے ہیں اور خیرات غیر مستحق لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو اس بارے میں خیرات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے منت مانی ہے میرے مولا یہ کام کر دے تو کروں گا، یہ خیرات غریبوں کی ہے، اور باقی جو بھی خیرات ہے خیر امیروں کو کھلائیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ امیر کو یار امیر دوست کو بندہ ہدیہ نہیں دے سکتا، اگر مسئلہ یہی ہے جو میں سمجھاؤں، باقی جو ہے وہ قریبی علماء سے پوچھ لیں، باقی کسی امیر دوست کو خیرات پہ بلا لینا ثواب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام کی خیرات ہے۔ وہ غریب کو بلائیں یا امیر کو بلائیں، ہوں تو سائیں میں منہ وٹا کے بیٹھے ہو بھئی ایندے کل 4 پیسے نہیں کو روٹی تو گھراں کو نہیں کھواونا، یہ نہیں تھی سکتا۔ اکرام ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کی عزت احترام میں اسے کھلایا پلایا جا سکتا ہے۔ بیا کو یہ تو سا پوری کتاب لکھ کے اللہ ہمیں بھیجی ہے، چنگی تو میرے کو تقریر کروائی ہے، ہو گیا یہ بھائی کیسے ہے اچھا چلو جزاک آئندہ مستقل اللہ پاک تو سلامت رکھے۔ میں ایک گال اکثر سنگتی ہوں کہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے،